لحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی ایک آیت جس میں جناب رب العزت کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ لوگ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اس آیت کے ذیل میں جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے، اور آج اس کی یہ آخری گفتگو ہے۔ گزشتہ کئی سالوں سے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ صفات جو آیہ کریمہ میں بیان کیے گئے ہیں امام کے، اس پر گفتگو ہماری جاری ہے، اور مع الاسف ہماری الکن زبان اس آیت کے تمام گوشوں کو بیان نہ کر سکی، اور آخر میں یہی کہنا پڑتا ہے کہ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ پروردگار عالم کی توفیق شامل حال رہی کہ ہم تقریباً 13-14 گھنٹے آپ سے خطاب کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود جو حق تھا اس موضوع کا، اس آیت کا، وہ ادا نہ ہو سکا۔ بہرحال امید یہی ہے کہ پروردگار عالم آپ سب سے اور تمام وہ حضرات جنہوں نے کسی بھی طریقے سے
عزائے سید الشہداء میں حصہ لیا ہے، چاہے والنٹیئرز کی صورت میں، خدمت گزاروں کی صورت میں، انتظامیہ کی صورت میں، فرش عزا پر آنے کی صورت میں، نوحہ، ماتم، سینہ زنی، سوزخانی، ہمارے برادر عزیز ابو طالب صاحب، ان تمام حضرات سے پروردگار بنحو احسن اس عزا کو قبول فرمائے۔ لائق تشکر ہیں وہ افراد جنہوں نے اس مشن کی ارتقاء کے لیے کسی بھی طریقے سے کوشش کی ہو، چاہے وہ شارجہ کی انتظامیہ ہو یا حکومت ہو یا کوئی بھی ہو، جس نے بھی ہمارے ساتھ ذرہ برابر بھی تعاون کیا ہے، ہم اس کے مشکور ہیں، چونکہ یہ وہ بارگاہ ہے کہ جس جگہ اگر ذرا سا بھی کچھ خرچ ہو جائے تو وہ ضائع نہیں ہوتا، چاہے وقت ہو، قوت ہو، طاقت ہو، دولت ہو، کچھ بھی ہو، اگر حسین ابن علی کے لیے ایک جملہ بھی کسی نے کہا ہے وہ کام آئے گا۔ میں نے عرض کیا تھا اگر ایک لمحے کے لیے بھی کسی کا دل ٹوٹا ہے تو وہ کام آئے گا۔ بہرحال آج ہماری اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے۔ ہم امید کرتے ہیں اپنے ہمسن اور کمسن بھائیوں سے کہ جو باتیں عرض کی گئی ہیں توجہ کریں اور اس موضوع کو چھوڑے نہیں، بس کہ اس موضوع پر گفتگو جاری رکھیں، مطالعہ کریں، جتنا ممکن ہے اتنا اس موضوع پر توجہ کریں، اس لیے کہ یہ موضوع ہماری زندگی کی ضرورت ہے، وہ ہے معرفت امام۔ اس کائنات میں ہم پروردگار کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے پیدا کیے گئے۔ ہماری زندگی کا واحد مقصد یہ ہے کہ اپنے خدا کو پہچانیں اور اپنے آپ کو اس سے قریب کریں۔ اس کے علاوہ کوئی مقصد ہماری زندگی میں نہیں پایا جاتا۔ جتنے مقاصد ہیں سب درمیانی مقصد ہیں، وہ عبادتیں ہوں، وہ نماز ہو، وہ جتنی چیزیں ہوں، سب درمیانی مقاصد ہیں۔ آخری مقصد جو ہماری اور آپ کی زندگی کا ہے وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو پروردگار عالم سے قریب کر سکیں۔ وہی ہماری انتہا ہے، وہی ہمارا منتہا ہے، وہی ہمارا کمال ہے، وہی ہماری سعادت ہے، وہی ہماری کامیابی ہے، سب کچھ وہی ہے۔ اور اگر انسان اس کو نہ حاصل کر سکا تو کائنات کی ساری چیزیں حاصل کر لے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دولت میں ہم اور آپ شداد سے آگے نہیں بڑھ سکتے، حکومت میں ہم اور آپ فرعون و نمرود سے آگے نہیں بڑھ سکتے، لیکن اس کے باوجود آج کوئی نہ رہ گیا، سب تاریخ کے زبالے دان میں پڑے ہوئے لعنت کی نظر ہو گئے۔ جو بھی مشن پروردگار سے ٹکرایا ہے چور ہو گیا، جو بھی اللہ کے مقصد کے سامنے آیا ہے تباہ و برباد ہو گیا، جو آل محمد سے ٹکرایا ہے نابود ہو گیا۔ اور اگر کوئی ذرا سی چیز بھی آل محمد کے لیے لگ گئی بقا پا گئی۔ جس نے اپنے آپ کو آل محمد کے حوالے کر دیا کامیاب ہو گیا۔ یہ کائنات ہمارے سامنے ہے، اس میں کسی تاریخ اور کسی حدیث اور کسی روایت کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمارا تجربہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ آج ہم تاریخ کے دامن پر دیکھ رہے ہیں کہ جو ہوا ہے باہر آج تک، یہ ضرورت ہے، اس پر غور کریں، جتنا ممکن ہے اس کے بارے میں پڑھیں، پوچھیں، سوال کریں، میں ہوں یا کوئی ہو، تاکہ اس موضوع کو ہمارے اندر پختہ ہو جانا چاہیے۔ بہرحال جو میں کل آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، پروردگار کے قریب ہونا، پروردگار کی معرفت حاصل کرنا، مالک سے نزدیک ہونا، یہ سارے سفر کو جو ہمیں طے کرنا ہے وہ اپنے اندر طے کرنا ہے۔ بس مزاج کی آخری گفتگو میں کچھ باتیں آپ سے کہنا چاہوں گا۔ اس سفر کو ہمیں اپنے اندر طے کرنا ہے، اور یہ سفر ہم سے باہر نہیں ہے، یہ سفر ہمارے علاوہ ہمارے لیے کوئی طے نہیں کر سکتا۔ اس سفر میں نہ کوئی نیابت ہوتی ہے،
نہ اس سفر میں کوئی ریٹائرمنٹ ہوتا ہے، نہ اس سفر کو ہمارے علاوہ کوئی اور طے کر سکتا، کوئی نہیں. نہ کوئی امام ہمارا سفر طے کرے گا، نہ کوئی نبی ہمارا سفر طے کرے گا، نہ کوئی رسول ہمارا سفر طے کرے گا. یہ سفر ہمیں خود طے کرنا ہے. ایک مرحلہ اس سفر کے طے کرنے میں ہم پر کوئی زور نہیں ہے. جس کا جی چاہے طے کرے، جس کا جی چاہے طے نہ کرے. لیکن طے نہ کرنے کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسی جگہ پر کھڑا رہے. توجہ کیجئے، میں نے ایک جگہ اسی اشرے میں ایک لفظ کہی تھی اور اسی پر آج دو چار باتیں کہنا چاہتا ہوں. یہ ہمارے بس میں نہیں ہے کہ ہم سفر نہ کریں. سفر ہمیں کرنا ہے، کرنا ہے نہیں، ہم سفر کر رہے ہیں. ایک گفتگو تھی جو کل ہو رہی تھی، ایک گفتگو تھی جو پرسوں ہو رہی تھی، ایک گفتگو جو ہے جو اس سے پہلے ہو رہی تھی. یہ ایک سفر ہے جو چل رہا ہے، ایک سفر ہے جو ہو رہا ہے، اور ہم ہوتے ہوتے آج شب عاشور تک آ گئے. یہ سفر ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا. انسان اپنے خدا کی طرف جا رہا ہے، وہ چاہے یا نہ چاہے یہ ہو رہا ہے. اس جگہ پر انسان مجبور ہے، مجبور بے تمام معنی، مجبور کامل. ہم چاہے جائیں، ہم چاہے نہ جائیں، سوال نہیں پیدا ہوتا. تم کو جانا ہی ہے خدا کی طرف. کا پھر کہ صرف تمہارے اختیار میں اتنا ہے کہ یہ طے کرو کہ ادھر سے جانا ہے یا یہ طے کرو کہ ادھر سے جانا ہے. صرف تمہارے اختیار میں اتنا ہے. یہ جملہ میں نے لفظ کہی تھی، اسی جگہ سے بات صراط مستقیم کی طرف گئی اور پھر اس پر دو تین تقریر آپ کے سامنے بیان کی گئی. یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ تم ادھر سے جاؤ گے یا ادھر سے جاؤ گے. بس جانا تمہیں خدا تک ہے. اس میں کوئی کسی کو مفر ہے ہی نہیں کائنات میں. جس نے بھی قدم رکھا ہے، وہ ابو جہل ہو، ابو سفیان ہو، ابو لہب ہو، کوئی ہو، اس کو جانا ہے خدا تک. وہ جناب موسیٰ ہو، جناب عیسیٰ ہو، جناب ابراہیم ہو، کوئی ہو، جانا ہے خدا تک. وہ صالح ہو یا طالح ہو، اچھا ہو یا برا ہو، اس سے بحث نہیں ہے. اسے خدا تک جانا ہے، کوئی بھی ہو. طے اسے کرنا ہے کہ ادھر سے یا ادھر سے. دونوں راستے موجود ہیں. توجہ کیجئے گا. تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج گفتگو تمام کروں، لیکن بہرحال جہاں تک پہنچ سکوں گا. دونوں راستے موجود ہیں، یہ بھی یہ بھی. نہ یہ راستہ بند ہے نہ یہ راستہ بند ہے. نہ اس راستے پر چلنے سے کوئی روک سکتا ہے، نہ اس راستے پر چلنے سے کوئی روک سکتا ہے. یہ پروردگار کی ہدایت کا راستہ ہے یا انسانوں کی ضلالت کا راستہ ہے. جس پر چاہو چلو، کوئی تکلف نہیں ہے کسی میں. نہیں، صرف اتنا ہی نہیں، اگر تم چلنا چاہو گے تو ہم تمہیں راستہ دکھائیں گے. نہیں، اتنا بھی نہیں، ہم تمہاری مدد کریں گے. خدا کہہ رہا ہے، میں نہیں. نمد ہاؤلا و ہاؤلا، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں، ہم ان کی بھی مدد کرتے ہیں. پروردگار ان کی مدد کیوں کرتا ہے؟ کہ اسی لیے کرتے ہیں کہ اس راستے پر چل کے اپنی منزل تک پہنچ جائیں. منزل کیا ہے؟ جہنم. اسی لیے مدد کرتے ہیں کہ اپنے راستے پر چل کے جہنم پہنچ جائیں. تو جہنم لے جانا چاہتا ہے کہ بالکل ہم جہنم لے جانا چاہتے ہیں. دیکھ رہے کتنی عجیب سے میں نے بات کہی، کتنا سناٹا ہو گیا. کہ میں جہنم لے جانا چاہتا ہوں. کیوں؟ کہ ہم نے چاہا یہ ہے کہ ایک انسان بناؤں جو اپنی مرضی سے یہ طے کرے کہ اسے بہشت جانا ہے یا جہنم. اس کے بہشت جانے سے ہماری خدائی میں اضافہ نہیں، اس کے جہنم جانے سے ہماری خدائی میں کوئی نقصان نہیں. اگر کوئی انسان اپنی مرضی سے جہنم کو اختیار کرتا ہے تو ہمیں کیا پریشانی جائے؟ آپ کو کوئی پریشانی ہے؟ ہم نہیں ہے، جو جا رہا ہو جائے. پریشانی صرف اتنی ہے کہ ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کی یا نہیں. وہ جا رہا ہے جائے، اس سے ہم سے بحث نہیں ہے. یہ قرآنی آیات کا ترجمہ جو پیش کر رہا ہوں، دونوں راستے کھولے ہوئے، ہم مدد کریں گے، ادھر جاؤ. اتنا بھی نہیں، پریشان نہ ہو. اگر ادھر سے جانا چاہتے ہو جنت، تو ہم تم کو جنت لے جانے والے امام دکھائیں گے.
جو ہر قدم پر تمہاری ہدایت کرتے رہیں، آؤ چلو آؤ چلو آؤ چلو. اور اگر جہنم جانا چاہتے ہو نا، اس پر بھی ہم امام بنائیں گے. جو ہر قدم پر تمہاری ہدایت کرتے، تمہیں دعوت دیتے رہیں، آؤ چلو آؤ چلو. میں نے اسے کہا ہے اس سے پہلے، قرآن مجید نے دونوں کو ایک لفظ سے یاد کیا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. یہ والا راستہ ہے ادھر سے. اور جب ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، یہ ہدایت کا راستہ ہے. اور جب ادھر کے لیے کہا یہی لفظ، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے نہیں بلکہ اپنے امر سے لوگوں کو جہنم کی دعوت دیتے ہیں. کتنا کلیئر ہے راستہ. وہ ہدیناہ النجدین، ہم نے دونوں راستوں کی ہدایت کر دی، یہ بھی اور یہ بھی، اور تمہیں جہاں چاہنا ہو چلو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. توجہ کر رہے ہیں آپ؟ کتنا کلیئر کٹ پروردگار عالم نے بیان کیا کہ ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے تم اگر جہنم جانا چاہتے ہو. ہم چاہتے ہیں تم اپنی مرضی سے اپنا سفر طے کرو، بس یہ. فرشتہ اپنی مرضی سے اپنا سفر طے نہیں کر سکتا، حیوان اپنی مرضی سے اپنا سفر طے نہیں کر سکتا. جو ہم کہیں گے وہ کرے گا. فرشتے میں طاقت نہیں ہے ہمارے حکم سے ایک لمحے کے لیے بھی منہ موڑ دے. جو ہم کہیں گے وہ کرے گا. ہم نے تمہیں ایسا بنایا ہے، اپنی مرضی سے چلو. لیکن ایک بات یاد رکھنا، ہمارے دونوں راستے کے اپنے تقاضے ہیں، اس کو تم بدل نہیں سکتے. جو بس ادھر سے تمہیں لے کر کے جا رہی ہے بہشت، وہ اس راستے پر نہیں چلے گی، یہ طے ہے. اور جو ادھر سے لے کر کے جا رہی ہے جہنم، وہ اس راستے پر نہیں آئے گی، یہ بھی طے ہے. تمہیں اس پر بیٹھنا ہے، بیٹھ جاؤ، الحمدللہ، خوش آمدید، تشریف لائیے. تم کو اس پر بیٹھنا، بیٹھو، موسٹ ویلکم، تشریف لاؤ، جہنم میں تمہارے لیے لوگ موجود ہیں لے جانے کے لیے، ادھر آؤ. یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ بس ادھر جائے یا وہ بس ادھر آئے. ہاں یہ ممکن ہے، جہاں سے چاہنا اتر کے ادھر چلے جانا، اور جہاں سے چاہنا اتر کے ادھر چلے جانا. اتنا ممکن ہے. کب تک اتر سکتے ہیں؟ کہ جب تک یہ دونوں ایسے رہیں، اور جس دن یہ ایسے ہو گئیں پھر نہیں اتر سکتے. توجہ کریں، جب تک یہ آنکھیں کھلی ہیں اتر سکتے ہو، جب چاہو اتر جاؤ. راہ ہدایت سے اترو، ضلالت کی طرف جاؤ، کوئی مشکل نہیں. راہ ضلالت سے اترو، ہدایت کی طرف آؤ، کوئی مشکل نہیں. جب تک آنکھ کھلی ہے جو چاہو کر لو. جس دن بند ہو گئی کوئی امپرومنٹ نہیں ہے، کچھ نہیں. جس راستے پر آئے ہو ہم تمہیں نتیجہ سنانے والے ہیں. مالک یہ بند کب ہوگی اتنا بھی بتا دے، کہ بس یہی تو نہیں بتائیں گے. یہ کب بند ہوگی یہ نہیں بتائیں گے، لیکن یہ ضرور بتائیں گے کہ بند ہوگی. توجہ میرے عزیزو، یہ ضرور بتا رہے ہیں کہ بند ہوگی. کب یہ نہیں پتا. وہ زمانے گئے جب لوگ 100 کے اوپر جیتے تھے، بھول جائیے. اب نہیں رہ گیا وہ وقت. اب تو اتنی جلدی جا رہے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے کیا ہوا. ڈاکٹرز بعد میں ڈھونڈتے ہیں، شب عاشور ہے، میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، ڈاکٹرز بعد میں ڈھونڈتے ہیں کہ وجہ کیا تھی مرنے کی اس کی. طے تمہیں کرنا، جب تک آنکھ کھلی ہے جہاں چاہو چلے جاؤ. قرآن مجید نے کیا خوب کہا ہے. میں نے اس بات کو چھیڑا تھا لیکن آخر تک نہیں پہنچ سکا. قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم. توجہ عزیزو، یہ سنجیدہ گفتگو ہے، چونکہ شب عاشور بھی ہے، میں سنجیدہ ہی رکھنا چاہ رہا ہوں اسے. توجہ کریں. پیغمبر کہہ دیجئے سورہ یونس آیت نمبر 108، پیغمبر کہہ دیجئے یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ گیا. یہ مسئلہ حل ہو گیا، حق آ گیا. اتنا کام ہمارا ہے کہ حق ہم بھیج دیں. اب فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا. اب جو ہدایت پر چلنا چاہتا ہے وہ اپنے لیے چلنا چاہتا ہے، ہمارے لیے نہیں. جو گمراہی کے راستے پر جانا چاہتا ہے وہ اپنے لیے جانا چاہتا ہے، ہمارے لیے نہیں. یعنی کتنی چھوٹ دی ہے پروردگار عالم نے. ادھر جانا چاہتے ہو اپنے لیے جاؤ، ہم سے بحث نہیں ہے.
ادھر جانا چاہتے ہو اپنے لیے جاؤ، ہمیں کوئی مشکل نہیں ہے. پیغمبر ان سے کہیے وما انا علیکم بوکیل، ہم تمہارے اوپر پروردگار کے وکیل نہیں ہیں کہ تمہارے کیس کو ہم لڑے مثلا. نہیں، خود اپنا کیس لڑو بارگاہ الہی میں. جس دن عدالت الہیہ قائم ہوگی ساری کائنات سامنے کھڑی ہوگی، کوئی کسی کا کیس نہیں لڑے گا. اپنی وکالت خود کرو. توجہ کریں. اور اس دن خطرناک اتنا ہے ماحول، اتنا خطرناک ہے کہ جناب مولا کائنات علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات. عجب گفتگو ہے میرے عزیزو. مجھ جیسے انسانوں کہنے کا حق نہیں، لیکن کیا کروں، مجبور ہوں کہ کلام آل محمد کو آپ تک پہنچاؤں. اتقوا معاصی اللہ فی الخلوات، تنہائی میں اللہ کے گناہ سے ڈرو، بچو. کیوں؟ فَإِنَّ الشَّاهِدَ هُوَ الْحَاكِمُ، جو آج دیکھ رہا ہے کل وہی حکم کرنے والا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ عالم کیا ہے عدل الہی کے میدان کا. جو آج دیکھنے والا ہے کل وہی حکم کرنے والا ہے. ڈرو اللہ سے اس ایسے موقع پر. وہاں گواہی وواہی دور سے نہیں آئے گی، یہ سب خود گواہی دیں گے ہاتھ و پیر کہ تم نے ہم سے یہ کیا ہے. تم انسان کی جلد گواہی دے گی. قرآن مجید کہہ رہا ہے انسان کی جلد، انسان کی پوست یا اسکن یہ گواہی دے گی ہمارے خلاف. پوچھے گا لما، تم نے کیوں گواہی دی؟ لما شہدتم علینا، تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ انسان پوچھے گا اپنی جلد سے. کہے گی انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج اس نے ہمیں قوت نطق دیا ہے جس نے ہر چیز کو قوت نطق عطا کیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، اس عدل الہی کا میدان ہے. وما انا علیکم بوکیل، ہم تم پر وکیل نہیں ہے. پر پیغمبر فرماتے ہیں اپنا قضیہ خود حل کرو جا کے پروردگار کی بارگاہ میں. ادھر سے آنا چاہتے ہو آؤ، ادھر سے جانا چاہتے ہو جاؤ. پیغمبر، توجہ میرے عزیزو، پیغمبر آپ کہیے حق آ گیا، اب چاہو تو لو. یعنی گفتگو پیغمبر کے بعد کے مرحلے کی ہے. توجہ میرے عزیزو، پیغمبر آپ کہیے قل یا ایھا الناس، اے انسانو، جاء الحق من ربکم، حق تمہارے پروردگار کی جانب سے آ گیا. فمن اہتدی یہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت لینا چاہتا ہے، جو ہدایت پر باقی رہنا چاہتا ہے وہ اپنے لیے کرے، جو نہیں لینا چاہتا وہ بھی اپنے لیے. پیغمبر آپ کہیے کہ حق آ گیا. یعنی پیغمبر کا کام ہے امت کے سامنے حق کو پیش کر دینا. توجہ میرے عزیز، پیغمبر کا کام صرف اتنا ہے. ہم بھی بعنوان پیغمبر کے امتی اس سے زیادہ نہیں کر سکتے. پیغمبر کا کام اتنا ہے دنیا کے سامنے لوگوں، جو لفظ ایھا الناس ہے، لوگوں کے سامنے حق کو پیش کر دے. جس کا دل چاہے لے، جس کا دل چاہے نہ لے، جس کا دل چاہے ابھی لے، جس کا دل چاہے 25 سال بعد لے. ایک صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد اور آل محمد. حق آ گیا، حق آ گیا اللہ کی جانب سے. پیغمبر آپ کے یہ حق آ گیا. جس کو لینا ہو لے لے، جس کو نہ لینا ہو نہ لے. بحث یہ نہیں ہے کہ سب لے ہی لیں، نہیں لے سکتے. کچھ کی مجبوریاں ہوتی ہیں، نہیں لے سکتی بعض چیزوں. اور اگر آپ کے ذہن میں گفتگو ہو جو میں نے 3-4 دنوں میں کی ہے کہ یہ بات اعتباری نہیں ہے بلکہ یہ ایک رابطہ تکوینی ہے. حق، کل جو میں گفتگو کر رہا تھا اگر آپ کے ذہن میں ہو، حق 2 حرف ہیں، ہے اور قاف، سے زیادہ کچھ ہے اور قاف. یہ تو حق کا وجود کتبی ہے. کل میں نے قرآن کے سلسلے میں آپ سے کہا تھا اگر آپ کو جملہ یاد ہو، یہ تو حق کا وجود کتبی ہے اور قاف جو قرآن میں لکھا ہوا ہے کیا چیز؟ حق. کہاں ہے حق؟ کسے کہتے ہیں حق؟ آج سوال ہے نا، واٹ از حق؟ حق کیا چیز ہے؟ لفظ ہے اور قاف 2 چیزیں لکھی ہیں. حق کسے کہیں گے؟ حق کا قرآن ہے.
تو قرآن بھی کیا ہے؟ وہ بھی تو کتبی وجود ہے. توجہ کریں. پہلے میں نے پیش کیا آپ کے سامنے اسی لیے. وہ بھی جو وجود کتبی ہے کیا حقیقت میں؟ اس کی حق کی حقیقت کیا ہے؟ اب یہ ایک اچھا خاصا موضوع ہے کہ انسان اٹھا کر کے قرآن مجید میں دیکھے قرآن کن کن باتوں کو حق کہہ رہا ہے. اٹھا کر کے دیکھیں قرآن میں کتنی چیزیں ایسی جنہیں قرآن حق کہہ رہا ہے. اب حق یا اللہ یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا قل جاء الحق من ربک, کہ قرآن کہہ رہا حق آ گیا اللہ کی طرف. کیا چیز آ گئی اللہ کی طرف سے؟ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا, لیکن پیغمبر نے ایک حدیث اور کہی. توجہ کیجئے گا. ایک بات اور میں سے پہلے کہہ چکا, ایک جملہ کہا پیغمبر نے بون مانے حدیث علی مع الحق. اچھا اتنا کہتے تو کیا کافی نہیں تھا؟ علی حق کے ساتھ ہیں, لیکن پیغمبر نے اس کو الٹ کی بھی کہا والحق مع علی. یعنی اب جو گفتگو میں نے کی ہے اگر آپ اس کو اس طرح تو آپ نے بہت سنی ہے اس حدیث کو, لیکن جو گفتگو 2-3 دن سے میں نے کی ہے اگر اس ضمن میں دیکھیں گے تو بات واضح ہوگی. یعنی حق کا جو تکوینی رابطہ ہے, حق کا جو باطنی رابطہ ہے وہ کس سے ہے؟ علی بن ابی طالب سے ہے. کل کی بات اگر آپ کو یاد ہو, قرآن نازل ہوا کہاں نازل ہوا؟ کہ حقیقت محمدیہ پر. ایک بات واضح ہوئی کہ ہاں پیغمبر کی حقیقت پر حقیقت قرآن آیا, اور جو ہم تک پہنچا ہے قرآن کا وجود لفظی آیا, یا قرآن کا وجود کتبی آیا, یا قرآن کا وجود ذہنی آیا. وجود حقیقی سینے پیغمبر پہ ہے. حق اللہ کی طرف سے آیا. قل جاء الحق من ربکم, تمہارے رب کی طرف سے حق آیا. کہاں گیا؟ توجہ کریں. حق آیا تو کہاں گیا؟ پیغمبر آپ کہیے کہ حق آیا. پیغمبر کو الگ کیا قرآن نے. توجہ میرے سے جو کہنا چاہ رہا ہوں, اللہ نے کہلوایا قل. لفظ قل کیوں لگا؟ کاش وقت ہوتا کہ میں اس کی اور وضاحت کرتا. لفظ قل کیوں لگا یہاں پر؟ پیغمبر آپ کہیے. کہلانے والا بھی الگ, جو کہہ رہا ہے وہ بھی الگ. قل جاء الحق, الف لام کے ساتھ الحق کہاں؟ کوئی خاص حق, کسی خاص چیز کی طرف اشارہ. الف لام عہد ذہنی یا الف لام عہد ذکری, یا ذکر کر چکا قرآن یا عہد ذہنی ہے قرآن کہ الحق حق آ گیا. کوئی خاص حق. حق کون کہہ رہا ہے؟ پیغمبر. من ربکم, تمہاری رب کی, تمہارے رب کی طرف سے آیا. توجہ کریں, رب بھی الگ پیغمبر بھی الگ, ان دو کے علاوہ کوئی حق آیا؟ بات واضح ہو رہی کہ نہیں؟ قل آپ کہہ دیجئے ایھا الناس. کسی خاص فرقے کی طرف نہیں اشارہ کیا, کسی خاص صفت کی طرف نہیں. ایھا الناس, تمام انسانوں کے لیے. یہ الحق, یہ وہ حق ہے جو تمام انسانوں کے لیے. اگر آپ کو قرآن مجید کی ایک آیت یاد ہو جو میں نے اسی اشرے میں پڑھی آپ کے سامنے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, نہیں, دوسری آیت وما ارسلناک الا کافتا للناس. اے رسول ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لیے بھیجا. یعنی پیغمبر کی رسالت میں اتنی صلاحیت ہے کہ تمام انسانوں پر سایہ ڈال لے. یہ حق جو آیا ہے اس میں بھی اتنی صلاحیت ہے کہ گفتگو ایھا الناس سے ہو رہی ہے. توجہ کریں. ایک اور صلوات محمد اور آل محمد کو.
قل ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، انسانوں سے گفتگو کی، حق پروردگار کی طرف سے تم تک آ چکا. یہ اتنی دقیق گفتگو ہے یہاں پر عزیزو، اس میں کئی گفتگو آج جیسی چاہیے کہ انسان اسے بیان کرے، لیکن آپ اس پر سوچیں گے انشاءاللہ. تمام انسانوں سے، تمام انسانوں کے لیے حق کیا چیز ہوتی ہے، گفتگو کرے انسان. اگر آپ کسی مسیحی سے، نصرانی سے بیٹھ کے مناظرہ کریں، کیا ہوگا؟ اس کے سامنے حق یہ ہے کہ آپ اس کی کتاب سے اس کے سوال کا جواب دے دیں. اگر آپ کسی ہندو کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کریں تو اس کے لیے حق یہ ہے کہ آپ اس کی کتاب سے اسے قانع کر دیں. کسی یہودی سے گفتگو کریں، اس یہودی کے لیے حق یہ ہوگا کہ آپ اس کی کتاب سے اسے قانع کر دیں. کون ہے بادس پیغمبر جس میں اتنی صلاحیت موجود ہو؟ کیونکہ پیغمبر کہہ رہے ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ گیا. اب آپ کہیے کہ یہ حق قرآن خوب ہے، بیان قرآن کون؟ حقیقت قرآن کون؟ قرآن تورات سے جواب دے گا، قرآن زبور سے جواب دے گا، قرآن انجیل سے جواب دے گا، قرآن ہندوستان میں پائے جانے والے ویدوں سے جواب دے گا؟ نہیں. کوئی قرآن اپنی بات کہہ رہا ہے جو ظاہر ہے، باطن قرآن کی بات الگ ہے. کون ہے جو اسے بیان کرے؟ اگر قرآن خود کافی ہوتا، پیغمبر کی ضرورت کیا تھی؟ میں نے اتنی عجیب گفتگو، دقیق گفتگو اور اچھی دلچسپ گفتگو یہاں پر ہے، لیکن کیا کروں، وقت میں گنجائش نہیں. قرآن بھیجا پروردگار عالم نے، پیغمبر کو ساتھ بھیجا. کیوں؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. قرآن کہہ رہا ہے یہ قرآن جو ہدن للناس ہے، پیغمبر آپ جائیے تاکہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، انسانوں کے لیے اسے بیان کیجئے. ورنہ ہر انسان اگر اپنی مرضی سے تفسیر کرے گا تو راہ ہدایت کا جنازہ نکل جائے گا. آپ جائیں لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، یعنی قرآن، میں قرآن سے گفتگو کر رہا ہوں، یعنی قرآن اکیلا کافی نہیں ہے بغیر پیغمبر کے. بھئی اگر قرآن اکیلا کافی ہے بغیر پیغمبر کے تو قرآن کیوں کہتا ہے پیغمبر آپ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کو بھیجا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں. قرآن الہی کے ساتھ، میرے محترم مجمع جملے پر غور کریں، قرآن الہی کے ساتھ ایک بیان الہی کی ضرورت ہے. عزیزوں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہال میں بالکل جگہ نہیں ہے اور آپ بہت زیادہ کنجسٹڈ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کچھ بیچارے ایسے ہیں جو باہر موجود ہیں اور ان کے لیے باہر مشکلات ہیں. آپ تھوڑا سا اور سمٹ جائیں اور اپنی مادیت سے اوپر آ کر کے نورانیت میں سمٹیں. خوب جہاں بیٹھے ہیں کھڑے نہ ہو، اسی طرح بیٹھے بیٹھے آگے بڑھے تو جگہ زیادہ ہوگی دونوں طرف سے. اگر فرش عزا پر آنے کے بعد اتنی بھی صلاحیت نہ ہوئی تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ کم از کم انہیں مادیت سے نکل کے نورانیت تک میں آ جائیں. اور نور کا کمال یہ ہے اگر پورے کمرے کو نور بھرے ہوئے ہو تو دوسرا بلب جل سکتا ہے. آپ کچھ نہیں ہے.
بیٹھیں آپ بیٹھ جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. دیکھیے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، اس پر غور کیجئے گا. اور ہمیں اپنی تمام چیزوں میں کچھ چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا پڑتا ہے. قرآن مجید نے کیا کہا؟ قولوا انظرنا لا تقولوا راعنا قولوا انظرنا. یہ قرآن کی آیت ہے. کیا؟ راعنا نہ کہو، انظرنا کہو. فرق کیا تھا کہ راعنا یعنی ہم کو دیکھو، مراعات کرو. لوگ کہتے تھے کہ نہیں یہ نہ کہو بلکہ انظرنا کہو، ہم پر نظر کرو. کیوں؟ چونکہ ایک راعنا کے معنی دوسرے بھی ہیں، چوپائے کے، راعی سے بنا ہے. تو دشمن مذاق اڑاتے تھے، یہ اپنے آپ کو چوپایا کہہ رہے ہیں. قرآن اس چیز کو تحمل نہیں کر رہا کہ کسی مومن کی کوئی چیز مذاق بنے. یعنی اگر بعض جگہوں پر بعض ہماری چیزوں کو مذاق بنایا جا رہا ہو، قرآن نے درس دیا یہ نہ کہو بلکہ یہ کہو. یعنی ہمیں دیکھنا پڑے گا کیا کہیں کیا نہ کہیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. غرض کے میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے، تو اتنا زیادہ بیچ میں یہ ہوگا کہہ کیا رہا تھا وہی بات ذہن سے نکل جاتے. بالآخر عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ حق کے سلسلے میں حق پروردگار کی جانب سے آ گیا. الحق من ربکم، یہ حق تمہارے پروردگار کی جانب سے ہے. اس حق کے لیے ضروری ہے کوئی محل ہو جس پر یہ حق آئے. اگر قرآن کے لیے اگر قرآن تنہا کافی ہوتا تو لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ کے معنی کیا ہے؟ اے رسول آپ جائیے تاکہ یہی قرآن، عجب گفتگو ہے عزیزو، ہدی للناس، یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے. ایک یہ قرآن کیا ہے؟ بیان للناس، یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے. اس بیان کے باوجود، قرآن کے بیان ہونے کے باوجود پیغمبر آپ جائیے تاکہ لوگوں کے لیے بیان کیجئے. یہ بیان تو ہے لیکن بغیر پیغمبر سمجھ میں نہیں آئے گا. یعنی قرآن الہی کے لیے کسی بیان الہی کی ضرورت ہے. پیغمبر چلے گئے، قرآن ہے. پیغمبر چلے گئے، قرآن ہے. جب قرآن ہے تو کوئی بیان چاہیے، کوئی مبین چاہیے. اس کے لیے توجہ کریں، وہ مبین کون ہوگا؟ کہ وہی ہو سکتا ہے جو اس طریقے سے بیان رکھتا ہو جس طریقے سے پیغمبر رکھتے تھے. جب قرآن کی کیفیت یہ ہے تو اگر اس حق سے مراد قرآن بھی ہو تو کوئی مبین چاہیے. خدا نے اپنے کو الگ کیا، خدا نے پیغمبر کو الگ کیا. کل کہہ کر کے اپنے کو الگ کیا. پیغمبر آپ کہیے، کیا کہیے؟ حق آ گیا خدا کی طرف سے، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ گیا. یعنی پیغمبر خبر دے رہے ہیں کہ حق آ گیا، میں الگ ہوں، خدا الگ ہے. پھر فرمایا علی مع الحق، توجہ کریں، والحق مع علی. اب اس کے بعد پیغمبر نے جملہ کہا یدور الحق حیث دار علی. اپنے کو پہلے الگ کر چکے، قرآن نے خدا کو الگ کر لیا، قرآن نے پیغمبر کو الگ کر لیا. اب اس کے بعد کہتا ہے، اس کے بعد پیغمبر کہتے ہیں یدور الحق حیث دار علی. حق ادھر مڑے گا جدھر علی مڑ رہے ہو. دو طرح سے حدیث آئی، یا پیغمبر نے کہا یدور الحق حیث دار علی، حق ادھر مڑے گا جدھر علی مڑے. یا پیغمبر نے دعا کی اللہم ادر الحق حیث دار علی، خدایا حق کو ادھر موڑ دے جدھر حق میں. دونوں طرح سے بات وہی ہے.
تو کسی مسلمان کے منہ میں طاقت نہیں جو کہے کہ پیغمبر کی دعا قبول نہیں ہوئی. حق ادھر مڑے گا جدھر علی مڑ رہے ہوں. اب قل جاء الحق، حق آ گیا. قل جاء الحق من ربکم، تمہارے پروردگار کی طرف سے حق آ گیا. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه، جس نے اس حق کو لے لیا، اس کا اتباع کر لیا، اس نے اپنے لیے کر لیا. اور جس نے نہیں لیا اس کا ضرر اس کے اوپر ہے. نہ حق کو نقصان ہے، نہ خدا کو نقصان ہے، نہ پیغمبر کو نقصان ہے، نہ دین کو نقصان ہے. اگر تم نے لے لیا تو تمہارا اپنا فائدہ، اگر نہیں لیا تمہارا اپنا نقصان. دوسری آیت، بہت سی باتیں میں نے یہاں پر چھوڑ دی کیونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے. میں نے پوچھا تھا کہ آج وقت کتنا ہے، لیکن متاسفانہ اتنا ہی جتنا روز ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. ایک مرحلہ میرے عزیزوں کبھی اس میں پریشان نہ ہو کہ حق اگر وہ حق پر نہیں ہے تو نہیں، راستے الگ الگ ہیں. قرآن نے دوسری آیت بہت عجیب بیان کی. یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم. توجہ کریں، اے ایمان والو تم پر تمہارا نفس لازم ہے، یعنی اپنی فکر کرو. بس جو گفتگو تیزی سے نفس کے سلسلے میں کر رہا ہوں اپنی فکر کرو. لا یضر من ضل اذا اهتدیتم، جو گمراہ ہو گیا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو. توجہ کریں، جو گمراہ ہو گیا وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا اگر تم ہدایت یافتہ ہو. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کی بازگشت خدا کی طرف ہے. فینبئکم بما کنتم تعملون، پھر وہ تمہیں متنبع کرے گا تم کر کیا رہے تھے. آپ نے پہچانا کیا کہا؟ اے ایمان والوں اگر تم ہدایت یافتہ ہو تو تمہیں وہ ضرر نہیں پہنچا سکتا جو گمراہ ہے. پہلی آیت کیا تھی کہ جس نے ہدایت لی اس نے اپنے لیے لی. فإنما يهتدي لنفسه، جس نے نہیں لی اس کا وہ اپنا نقصان ہے. اب ایمان لانے والوں سے کہا اللہ رے بلاغت قرآنی، اللہ رے قرآن کا الفاظ کا سلیکشن. جب وہاں کہا کہ یہ لو یا یہ لو تو کہا ایھا الناس، اور جب ان سے کہا جو لے چکے ہیں تو کہا یا ایھا الذین آمنو. یعنی ایمان والے وہ ہیں جو اس راستے پر آ کر کے ہدایت کو پیغمبر کے بعد حق کو میں مبین حق کے لے لیں. ان سے کہا تو کہا یا ایھا الذین آمنو، ایمان لانے والوں جو گمراہ ہو گیا وہ تمہیں ضرر نہیں پہنچا سکتا. یہاں پہ مجھے بہت سی باتیں کہنا تھی لیکن اب نہیں کہہ پاؤں گا. آپ دیکھیے اگر ہم نے یوں نہیں کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے لوگ گمراہ ہیں، کہیں جو کچھ کہہ کے نہ ہو. اگر ہم نے ایسا کپڑا نہیں پہنا تو وہ کیا کہیں گے؟ ارے وہ کون ہوتے کہنے والے، وہ گمراہ ہیں. آپ اپنی فکر کریں ان کی نہیں. فیشن، ویسٹرن کلچر، یہ وہ پہن. آج لوگ انٹلیکچوئلز کے معنی سمجھتے ہیں کہ جو ان کی طرح سے ہو جائے. یہ کہاں ہے تعلیم کے معنی کہ ہم اپنے آپ کو فراموش کر جائیں ان کے چکر میں. ایک چیز کوئی نکل آئی وہاں سے لگ گیا اسی کے پیچھے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ علیکم انفسکم، تمہارے اوپر تمہارا نفس ہے، اپنی فکر کرو ان کی نہیں. ایک صاحب نے بازار سے کپڑا خریدا، کوئی خاص کپڑا، جلدی سے لے کے بھاگے گھر کی طرف. پہچاننے والے تھے لوگ ان کو، جانتے تو دکاندار پیچھے پیچھے، ارے پیسے تو دے دیجیے. تو گھر پہنچ گئے تب تک وہ کہ پیسہ کہ تم مجھے جانتے نہیں ہو کیا؟ کہ جانتا تو ہوں. کہ تم مانا پیسہ ہم نہیں دیں گے. کہنے یہ بھی تھا کہ پھر آپ اس طرح لے کے بھاگے کیوں دکان سے؟ کہ جلدی اس لیے آیا ہوں کہیں گھر تک پہنچتے پہنچتے فیشن بدل نہ جائے. دیکھ رہے ہیں آپ کیا چیز ہے یہ اپنے آپ کو فراموش کر دینا ہے. لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم. ان لوگوں کے طریقے کے مت بن جانا جنہوں نے خدا کو فراموش کر دیا تو خدا نے ان سے ان کے نفسوں کو بھلا دیا. یلغار ہے، اگر اسراف ہو رہا ہے تو ہم بھی اسراف کریں گے جو سب کر رہے ہیں. یہ کون سی بات ہوئی؟ اگر سارے کے سارے غلط کر رہے ہیں
تو الگ غلط کر رہے ہوں گے، ہم سے کیا مطلب اس سے؟ توجہ کریں، ہم اپنے نفس کے ذمہ دار ہیں، دوسروں کے نہیں۔ مت بھاگو یورپین کلچر کی طرف، مت چلو دوسروں کی طرف، ادھر چلو جدھر علی جا رہے ہو، ادھر میرا مولا جا رہا ہو ادھر چلنا ہے، کسی دوسری طرف ہمیں نہیں جانا، صرف ادھر جدھر میرا مولا جا رہا ہے۔ میرے عزیزو، اس کے معنی یہ نہیں کہ میں وہی کر رہا ہوں، بحث یہ نہیں ہے، بحث حرف کی ہے، جو میں کہہ رہا ہوں درست ہے کہ اس طرف چلنا، یہ نہیں علیکم انفسکم، جو ضرر والا ہے وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں؟ اب بس میں ختم کر دیا، میں نے ایک آیت سن لی، آخری بات ختم ہو گئی۔ کیوں نقصان نہیں پہنچا؟ قرآن کہتا ہے، پیغمبر کہیے، قرآن نے کہا لا یستوی خبیث و طیب، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں عزیزو، خبیث اور طیب برابر نہیں ہو سکتے، پاک اور ناپاک برابر نہیں ہے۔ اتنا کہہ کے قرآن رک جاتا، بات مکمل تھی، لیکن قرآن نے اگلا لفظ کہا وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ۔ قرآن ہے، قرآن سورہ مائدہ آیت نشان 100۔ اے پیغمبر، اگرچہ آپ کو خبیث لوگوں کی کثرت پر تعجب ہی کیوں نہ ہو، خبیثوں کی کثرت، قرآن کی آیت کا ترجمہ کر رہا ہوں، خبیثوں کی کثرت طیبین کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ کتنے ہی خبیث جمع ہو جائیں، ایک طیب جیسے نہیں ہو سکتے۔ علیکم انفسکم، اپنی فکر کرنا ہے، اپنے آپ کو درست کرنا ہے، اپنے آپ کو اس پیکر میں لے کر کے چلنا ہے جو مولا کائنات کا ہے، اپنے آپ کو اس راستے پر رکھنا ہے جو اہل بیت کا ہے۔ میرے عزیزو، ہماری قبر میں نہ کوئی فلمی سٹار آئے گا، نہ کوئی اسپورٹ والا انسان آئے گا، نہ کسی یورپ سے کوئی شخص آئے گا، کوئی نہیں آئے گا۔ ہماری قبر میں آئے گا تو علی ابن ابی طالب آئے گا، ہماری قبر میں آئیں گے ائمہ طاہرین آئیں گے۔ اپنی فکر کرنا ہے، جو کرے گا اپنے لیے کرے گا۔ جس کو اس راستے پر چلنا ہے، اس راستے پر، اس راستے پر چلنا ہے، اس راستے پر، اور بس اسی اپنی فکر کے لیے، اپنے آپ کے لیے چند مال دنیا کے چند سکے اگر حسین ابن علی قبول کر لیں تو بہت زیادہ ہے۔ شب عاشور ہے، اس ذکر کی بقا کے لیے، عزا خان حسینی کی ترقی کے لیے جو آپ اپنے مولا سے معاملہ کرنا چاہیں خود کریں۔ بر محمد وآل محمد صلوات۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم۔ پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ حق تمہارے پروردگار کی طرف سے آ چکا۔ فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل۔ ہماری ذمہ داری بعنوان مبین قرآن، مبین دین و شریعت اتنی ہے کہ ہم تمہیں بیان کر دیں۔ جو چلنا چاہتا ہے راستے پر، راستہ موجود ہے۔ جو راہ ضلالت پر چلنا چاہتا ہے، راستہ موجود ہے۔ ہمیں نہ تمہاری ہدایت کے راستے پر چلنے سے کوئی فائدہ ہوگا اور نہ تمہارے ضلالت کے راستے پر چلنے سے ہمیں کوئی نقصان ہوگا، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا۔
پیغمبر کہہ رہے ہیں، مثلا قرآن کہہ رہا ہے تمہارا اپنا فائدہ ہے، حق کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے. تم حق کو قبول کر لو گے تمہارا اپنا فائدہ ہوگا. آج بھی یہی قانون جاری ہے ہمارے اور آپ کے لیے. اگر ہم نے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی باتوں کو قبول کر لیا ہمارا اپنا فائدہ ہے. ہم دوسروں کے بہکانے کے چکر میں آ گئے ہمارا اپنا نقصان ہے. لہذا وسواس کی حد تک اس چیز کو رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ اہل بیت ہم سے ادھر ادھر ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ راہ حسین سے ہم ہٹ جائیں. کیونکہ میں نے عرض کیا ہے راستہ تکوینی ہے، لفظوں کی بات نہیں ہے. ممکن ہم لفظ سے کہہ رہے ہو یا حسین ہو یا علی، لیکن ہمارا قلبی رابطہ نہ امام حسین سے ہو نہ مولا کائنات سے ہو. یہ ممکن ہے. ہمیں اپنے دل کے راستے سے حسین کو ماننا ہے، زبان سے یا حسین کہنا ہے، سینے پر ماتم کے داغ رکھنا ہے، دل میں حسین ابن ابی طالب، حسین ابن علی کو بٹھانا ہے. جب یہ منزل ہوگی تو ہم کربلا پہنچ پائیں گے، تب ہم کامیاب ہو پائیں گے. بحث یہ نہیں ہے. جتنے لوگ کربلا میں نہیں آئے تھے، مدینے والے مکے والے، وہاں حسین کو نہیں مانتے تھے. مانتے کیوں نہیں تھے؟ پورا مدینہ حسین ابن علی کو مانتا تھا، بہن والے فرزند رسول. مدینے میں کوہرام مچا ہوا تھا جب امام حسین چلے ہیں. تاریخ بتا رہی ہے جب مدینہ یہ قافلہ واپس پہنچا تب بھی کوہرام مچا. دشمن نہیں روتا، دوست روتے ہیں. فرق کیا تھا کہ صرف 72 کربلا میں ہیں، یا مجھے تعداد سے بہتر جتنے بھی ہیں، فرق کیا ہے؟ کچھ وہ ہیں جو زبان سے کہہ رہے ہیں یا حسین، کچھ وہ ہیں جن کی روح میں اتر گیا یا حسین، جن کے دل میں سما گیا یا حسین. ہمیں اس نفس کے سفر کو طے کر کے اس منزل تک پہنچنا ہے. اور میں بہت سی باتیں نہیں کہہ سکا، آپ کے سامنے معذرت چاہتا ہوں، کوتا بیانی تھی، لیکن بہرحال اتنا ممکن ہو سکا. اس دل کے سفر کو طے کرنا ہے حسین ابن علی کے ساتھ. ورنہ آپ دیکھیں عمر سعد نے جب پہلا تیر مارا ہے تو رو رہا تھا. روتے کیوں ہو؟ کا پتہ ہے جو کر رہا ہوں جہنم ہے. پھر کیوں کر رہے ہو آخر؟ لفظوں سے ذہن سے حسین کو مان رہا ہے، دل حسین کے ساتھ نہیں ہے. دل حسین ابن علی کے ساتھ نہیں ہے، یعنی اس طریقے سے امام حسین دل میں نہیں اترے. اور یہ محرم، یہ عشرات، یہ روز کا آنا جانا، امام بارگاہ کو ترک نہ کیجیے گا 10 دن کے بعد. آئیے، دوسرے آنے والے آئیں گے، سنیں ان سے بیٹھ کر کے، ایک سے ایک باتیں لوگ بیان کریں گے بعد میں آ کر کے. کوشش کریں فرشادہ پر آئیں، قربتاً اللہ، نیت کر کے قدم رکھیں، مولا تیرے فرش پہ آیا ہوں، تجھی سے مدد چاہتا ہوں. اے حسین ابن علی، ہم میں اتنی صلاحیت نہیں کہ ہم آپ سے قریب ہو سکیں، آپ میں صلاحیت ہے کہ آپ ہمیں قریب کر لیں. مولا ہم زبان سے کہہ رہے ہیں یا حسین، آپ ہمارے دل سے کہلوا دیں یا حسین. میرے عزیزو، جب تک ہم نیت نہ کریں، جب تک ہم ارادہ نہ کریں، اس وقت تک کام نہیں ہوتا. ارادہ کریں اپنے مولا سے نزدیک ہونے کے لیے. صرف اسی 10 دنوں پر اکتفا نہ کریں، صرف 2.25 مہینے پر اکتفا نہ کریں. زندگی کے ہر گوشے میں آ جائے حسین ابن علی، ہر گھر میں حسین ابن علی آ جائیں. بس میرے عزیزو، میں نے تمام کر دیا. جس طریقے سے کربلا والوں نے منظر پیش کیا، کس طریقے سے حسین علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دلوں میں اتر چکے ہیں. کہتے چلے جاؤ، نہیں جا رہے. بیعتیں اٹھائے لیتا ہوں، اب چلے جاؤ، پھر بھی نہیں جا رہے. شرماتے ہو، چراغ بجھائے دیتا ہوں. مولا یہ ایک بار کا مرنا کیسا. سوچو عزیزو، ایک بار کی زندگی کے لیے انسان کیا کچھ نہیں کرتا کائنات میں. کون 2 بار جیے گا اس دنیا میں؟ ایک ہی بار سب جیئیں گے. اس کے لیے پوری دنیا ادھر ادھر کر دیتا ہے انسان، حلال و حرام سب ایک کر دیتا ہے ایک زندگی کے لیے. وہ کہتے ہیں مولا ایک نہیں 70 مرتبہ، 1000 مرتبہ
اگر ہم کو مارا جائے پھر جلایا جائے پھر مارا جائے پھر جلایا جائے آپ سے دور نہیں جائیں گے. یہ وہ نہیں کہہ سکتا جس کی زبان پہ یا حسین ہو دل میں کچھ اور. یہ وہ نہیں کہہ سکتا حسین جس کے صرف دماغ میں ہو. نہیں, یہ وہی کہے گا جس کے روح و دل میں حسین اتر چکے ہو. ہاں عزیزو, آج شب عاشور ہے, کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جو گھر آج بھرا ہے جو گھر آج بھرا ہے وہ کل اجڑ جائے گا. آج سارے کے سارے موجود ہیں, آج سب موجود ہیں, کل کوئی نہ بچے گا. کتنا عجیب منظر ہے. انسان صرف تصور کر لے تو کافی ہے رونے کے لیے. حسین ابن علی صبح سے قربانیاں دے رہے ہیں. پورا دن کیسے گزرا حسین ابن علی کا کہ کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے, کبھی لاش اٹھائی کبھی رو دیے. اسی شغل میں شاہ دن بھر رہے. کل اسی لیے حکم ہے اپنے گریبان کو چاک رکھو, اپنی آستینوں کو الٹے رکھو. چونکہ حسین ابن علی پورا دن آستینوں کو الٹے ہوئے لاشیں اٹھاتے رہے. کل ننگے سر رہو, ننگے پیر رہو, غمزدہ لوگوں کی صورت میں رہو. کل کسی کو سلام مت کرو. یہ حکم ہے, آداب ازا ہے. کل کسی کو سلام نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ سلام دعائے سلامتی ہے. کل اگر کوئی کسی کو سلامتی کی دعا دے دے تو شاید سید سجاد کو چوٹ لگ جائے. لیکن اگر کوئی سلام کر لے تو جواب واجب ہے, جواب دے دیجئے گا. لیکن خود سلام نہ کرے. کل زہرا کا گھر اجڑ گیا. پورا دن حسین ابن علی اسی طریقے سے مصروف رہے. خیمہ میدان جاتے ہیں آتے ہیں. ایک کو رضا دیتے ہیں, دوسرے کا لاشا لاتے ہیں. اس کو بھیجتے ہیں, اسے لاتے ہیں. یہی کرتا رہا میرا مولا. اور یہاں تک کوئی نہ رہ گیا, سب جا چکے. نہ لشکرے, نہ سپاہے, نہ کثرت الناس, نہ قاسمے, نہ علی اکبر, نہ عباس, سب جا چکے. اتمام حجت کے لیے حسین میدان کارزار میں آئے. پشت ذوالجناح پر حسین سنبھل کے بیٹھے. دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی حسین نے, آواز دی, حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ, حل من مغیث یغیثنا. ارے ہے کوئی جو مجھے پناہ دے, ہے کوئی جو حرم رسول کی حفاظت کرے. حسین ابن علی نے استغاثہ کیا ہے, استغاثہ خالی نہیں گیا. کبھی کوئی آیا, کبھی جنوں کی فوج آئی, کبھی گھڑنیوں کے بال سید سجاد چلتے نظر آئے. امام حسین کا استغاثہ بلند ہوا, در خیمہ سے رونے کی آواز آئی. حسین ابن علی خیمے پر آئے. کیا ہوا بھیا, آپ کی آواز میں اتنا درد تھا, کوہرام مچ گیا. اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا.
مطلب کیا ہے؟ بابا بابا مایوس نہ ہو، بابا استغاثہ نہ کرو، بابا دل چھوٹا نہ کرو، میں زندہ ہوں، لاؤ لاؤ میرے بچے کو لاؤ۔ امام حسین نے اپنے اصغر کو لیا، سینے سے لگایا، کیا کہوں کہ کیسے تھے علی اصغر؟ بس یوں سمجھے ایک کہلایا ہوا پھول۔ ماہ رجب کی ولادت ہے علی اصغر کی، 10 رجب تقریباً۔ عاشور کے دن بچہ 6 مہینے کا ہو رہا ہے، پوری عمر سفر میں گزر گئی۔ شب عاشور، پیاس کی شدت سے اصغر کا عالم یہ ہے کہ کروٹ نہیں لے سکتے۔ رباب گھبرائی ہوئی جناب زینب کے پاس آئی، بی بی لگتا ہے بچہ مر گیا۔ جناب زینب نے ہاتھ رکھا، نہیں رباب زندہ ہے۔ عصر عاشور، باپ کی آواز استغاثہ کو برداشت نہ کر سکا، حسین نے لیا، لے کر کے میدان کی طرف چلے۔ کہاں جا رہے ہیں مولا؟ شاید پوری بات نہ پڑھ سکوں لیکن جلدی جلدی سنو۔ کہاں جا رہے ہیں مولا؟ پانی مانگنے۔ وہ جو کائنات کا ذمہ دار ہے، جس کے اشاروں پر نبض کائنات چلتی ہے، وہ پانی مانگنے جا رہا ہے۔ کتنا سخت ہے یہ مرحلہ حسین ابن علی کے لیے کہ اسے ہم اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، تصور نہیں کر سکتے کتنا سخت ہے۔ مرزا دبیر نے سمجھا، حسین ابن علی بچے کو لے کے چلے، سر جھکا ہوا، کیا کہوں گا کیسے کہوں گا؟ مرزا دبیر کہتے ایک ایک قدم پر سوچتے تھے صفت مصطفیٰ، ایک ایک قدم پر سوچتے تھے صفت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں، فوج اردو سے کہوں گا کیا؟ لے تو چلا ہوں، فوج اردو سے کہوں گا کیا؟ کیوں؟ نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو، نہ انتجا۔ چوتھا مصرع سنیں گے آپ، ایک ایک قدم پر سوچتے تھے صفت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں، فوج اردو سے کہوں گا کیا؟ نہ مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو، نہ التجا، اور منت بھی گر کروں گا تو وہ دیں گے کیا بھلا؟ نہیں معلوم مرزا دبیر نے کیسے یہ بات کہی، عجیب بات ہے عزیزوں۔ منت بھی گر کروں گا تو وہ دیں گے کیا بھلا؟ ارے پانی کے واسطے نہ سنیں گے اردو میری، دوسرا چھٹا مصرع پڑھوں، پانی کے واسطے نہ سنیں گے اردو میری، بچے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ لے کے آئے ایک بلندی پر آئے، فوج والے دیکھ رہے کیا ہو گیا، حسین کو تلوار نہیں نکال رہے، کچھ جیسے کچھ لیے ہوئے ہیں، ابا کے دامن کے اندر لیے ہوئے ہیں۔ لوگ سمجھ رہے شاید حسین قرآن لائے ہیں، واسطہ دیں گے، قرآن نہیں ہے، قرآن ناطق کا ایک پارا ہے، ایک چھوٹا سا سورہ ہے۔ لائے، ابا کا دامن ہٹایا، فوج والوں نے دیکھا ایک کملایا ہوا پھول حسین ابن علی کی آغوش میں ہے۔ اس جگہ پر بھی توجہ کرو عزیزو، امام حسین پانی مانگ نہیں سکے، حسین کے منہ سے نکلا نہیں پانی نہیں مانگ، کیا کہا؟ یا قوم ان لم ترحمونی، اگر مجھ پر رحم نہیں کر رہے ہو، فرحموا ھذا الطفل، ارے اس بچے پر رحم
بیان کرو. ابھی بھی پانی نہیں مانگا. کہتے کیا ہے؟ اما ترونہ کیف یتلظی عطشا. ارے کیا دیکھ نہیں رہے ہو کہ یہ بچہ پیاس سے کیسے تلذی کر رہا ہے؟ یہ جملہ پڑھا نہیں جاتا لیکن کیا کروں، کہنا ہے چونکہ مولا نے کہا. دیکھ نہیں رہے ہو میرا اصغر پیاس سے کیسے تلذی کر رہا ہے؟ پانی نہیں مانگا، پیاس سے کیسے تلذی کر رہا ہے. تلذی کسے کہتے ہیں؟ ارے میں تلذی کسے کہتے ہیں؟ اس کو بیان کرنے کے لیے علماء ادب مثال دیتے ہیں. جب مچھلی کو پانی سے نکالتے ہیں مچھلی کی 3 حالتیں ہوتی ہیں. توجہ کرنا میرے عزیزوں، 3 حالتیں ہوتی ہیں. جب پانی سے نکلتی ہے تو اچھلتی ہے، زمین پر اچھلتی ہے. کچھ دیر کے بعد اب مچھلی میں اچھلنے کی طاقت نہیں رہتی، اپنی جگہ پر تڑپتی ہے، اپنی جگہ پر کروٹیں لیتی ہے. اور جب پیاس اور بڑھ جاتی ہے تو کروٹ بھی نہیں لے پاتی. اب کیا کرتی ہے؟ منہ کھولتی ہے. اسی حالت کو تلذی کہتا ہے، اسی حالت کو تلذی کہا جاتا ہے. میرا بچہ اتنا پیاسا ہے، ابھی جملہ مکمل نہ ہوا تھا، ہرملا کے کمال سے تیر چلا. اصغر نے تیر کو آتے ہوئے دیکھا، ہما کے گردن بلیا. مقتل کا جملہ ہے فَالصُّبْحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنَيْنِ الْأُذْنَ. بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا. فَالصُّبْحَ الطِّفْلُ مِنَ الْأُذْنَيْنِ الْأُذْنَ. اے عزیزو، تیر سے کوئی ذبح نہیں ہوتا، تیر سے بدن پر چھید ہوتا ہے سورا، کوئی ذبح نہیں ہوتا. اصغر تیر سے ذبح کیا ہوئے، تیر بڑا تھا، گردن چھوڑی. فانقلب الصبی، بچہ امام کے ہاتھوں میں پلٹ گیا، اپنے زخم کو چھپا لیا. اے بابا کٹی ہوئی گردن نہ دیکھو. امام نے خون چلو میں لیا، آسمان کی جانب پھینکا، لے کر کے بچے کو چلے. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ، لے کر کے در خیمہ پر آئے. کچھ کہہ نہ سکے، رباب ہم آ گئے. ننھی سی بچی نکلی. اے بابا میں بھی پیاسی ہوں. ابا کا دامن ہٹایا، اب جو دیکھا بھیا گزر گیا. اصغر خیمے میں آئے، ایک کوہرام مچا. امام حسین نے سوچا اگر یہ بچہ کچھ دیر خیمے میں رہ گیا تو رباب مر جائے گی. بچے کو منگایا، پشتے خیمہ پر آئے، ایک چھوٹی سی قبر کھودی، اپنے لال کو لٹایا. اے میرے بچے خدا حافظ. لیکن ہائے یہ بچہ قبر میں رہ نہ سکا. 11 محرم لمبے لمبے نیزے زمین پر مارتے چلا.